السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں سب بیوٹیفل سولز اینڈ چوزن ونز بائی اللہ سبحانہ و تعالی؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سب کے موڈز بھی اچھے ہوں گے، صحت بھی اچھی ہوگی اور خوش بھی ہوں گے، دلوں کے حال بھی اچھے ہوں گے۔ ویسے ہم سے دلوں کے حال بہت کم پوچھے جاتے ہیں نا، کوئی پوچھتا ہے کیسے ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، یعنی کہ فزیکلی ہم ٹھیک نظر آ رہے ہوتے ہیں، بٹ جب مینٹلی ٹھیک نہیں ہوتے تب بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جی ٹھیک ہوں، کیونکہ ہمیں اپنے دلوں کے حالات شیئر کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم اپنے دل کا حال بھی کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرور پتہ ہے میرے دل کے حال کے بارے میں کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑ ہا شکر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمارے رب ہیں، ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے نا۔ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سم ٹائمز اگر ہم پین فیل کریں نا، ان کو پتہ ہے کہ میری بچی پین میں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس درجے کا پین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو انسانوں کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہ ان کے لیے کچھ باؤنڈریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیٹ کر کے رکھی ہیں، اب وہ اس سے آن ورڈز نہیں جا سکتے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو انسان کو اس سے بہت قریب ہے۔ انسان خود کو اتنا جانتا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو جانتی ہے۔ جسٹ امیجن کہ ہم کہتے ہیں نا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جانتی ہے ایک ذات، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ ہاں وہ ہم سے زیادہ جانتی ہے۔ اسی ذات کا شکر ادا کیجئے اور اپنے موڈز کو بھی اچھا کیجئے، اپنی صحت میں اور اپنی زندگی میں برکتوں کی، عافیت کی آپ دعائیں مانگیے۔ ویسے یہ رمضان آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ اچھا سارے پوچھتے ہیں روزہ کیسا جا رہا ہے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ رمضان کیسا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم روزوں کی بات کریں، رمضان کی بات کریں، تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا میرا پچھلا رمضان کیسا تھا، یہ والا کیسا ہے، اور پھر پیچھے والا ایسا جو اس سے پچھلا تھا وہ کیسا تھا، ایسے ہم کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس کے تو فیڈ بیکس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میم اس مرتبہ میرا رمضان ٹوٹلی چینج ہے۔ ویسے ابھی ایک منٹ کے لیے فیل کریں کہ آپ کا رمضان پچھلے رمضان سے مختلف ہے اس مرتبہ کا۔ جب انسان کے پاس علم آتا جاتا ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی خود کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک آپ مکمل طور پر 100% آپ نہیں بھی دیں گے، لیکن کم از کم 50 60 70 80 90% تک تو کہیں نہ کہیں جائیں گے ہی نا۔ بالکل زیرو پہ تو ہم نہیں رہیں گے نا۔ جب تھوڑا بہت علم ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہم اذکار، کچھ ایسے کام تو ہم کریں گے ہی جن کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہمارا جو نیو ورژن ہے، یعنی کہ اپڈیٹڈ ورژن ہے، جس کے اندر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اولڈ ورژن سے نیو ورژن کے اندر کنورٹ ہوتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور نیکیوں کو اپناتے ہیں۔ تو گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا کیا ہوتا ہے؟ یس دس از کالڈ ہجرت۔ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آئے ہائے میں بھی تو مہاجر ہوں، اور مہاجرین کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ہم مہاجر ہو گئے۔ کیونکہ ہجرت یہی ہے کہ ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف منتقل ہو جائیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے اپنے اولڈ ورژن سے نیو ورژن کے اندر آتے ہوئے ہم نے ہجرت کی، اور اس پروسیس کے دوران ہم مہاجرین کہلائیں گے۔ اب ہم پوچھا کریں گے کہ مہاجرین کیسے ہیں؟ پہلے والی دنیا میں جانے کو دل کرتا ہے جس میں میوزک ہو، سانگز ہوں، پارٹیز چل رہی ہوں، نامحرموں کے ساتھ رشتے چل رہے ہوں، باتیں چل رہی ہوں، وقت قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہو، نمازوں میں سستیاں ہو رہی ہوں، اچھا روزے میں ٹائم پاس کے لیے سویا جا رہا ہو کہ بس وقت گزر جائے سو جائیں،
پھر اس کے بعد پورا پورا دن ضائع کیا جا رہا ہو، پھر آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں یا شاپنگ کے لیے نکل جائیں، یعنی کہ روزے کو مکمل طور پر ضائع کرنے کے لیے نکل جائیں، وہ والا ورژن اچھا تھا یا پھر یہ والا جو ہم نئی لینڈ میں آئے ہیں یہ خوبصورت ہے؟ دیکھیں جب ہم نئی سرزمین پہ آتے ہیں مشکل تو ہوتا ہے نا ہمارے لیے اس جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا. آپ خود سوچیں کہ آپ اگر نئے گھر کے اندر شفٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ پہلے والا سکون ایک دم سے آپ کو نہیں محسوس ہوگا جس اپنائیت کے ساتھ آپ نے پہلا گھر بنایا ہے. دوسرے کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہوئے آپ کو ٹائم تو لگے گا. اسی طرح سے جب ہم اپنے نیو ورژن سے اولڈ ورژن سے نیو ورژن کے اندر آتے ہیں تو کچھ تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے نا. ایک دم سے تھوڑی نا ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں یس میں آج نا نیو ورژن ہے لہٰذا میں سارے کام ایک ساتھ کر لیتی ہوں. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. ہم ارادے باندھتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر باندھتے پھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے کرتے کرتے پھر ہم آخر کو اپنے ورژن کو اپڈیٹ کر ہی لیتے ہیں. کہتے ہیں یار پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، پھر نیند آ جاتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے کہتے ہیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے پھر نہیں کر پائی. پھر اپنے آپ کو تیار کر کے دوبارہ سے تلاوت پہ لگ جاتے ہیں. دس از دا بیسٹ امیگریشن ایور. یہ سب سے دنیا کی بہترین ہجرت ہے کہ ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف منتقل ہو جائیں. اور یہ جو نئی ہماری لینڈ ہے، نئی جس کے اندر ہم ابھی آئے ہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہے. تھوڑا سا مشکل ہوگا یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا، تھوڑا سا رہنا مشکل ہوگا. سر کا درد ہو جائے گا، کبھی کبھی ایسا ہوگا تھکاوٹ ہو رہی ہے، پھر جوڑوں کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا، جسم میں پین ہونا شروع ہو جائے گا. بٹ اٹ ول بی اوکے. آفٹر آل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آل ول بی فائن، آل ول بی اوکے. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت بھی اچھا گزر جائے گا، نیکیاں بھی ہم کما لیں گے، اور ہمارے سر کا درد و جسم کی تھکاوٹ یہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی. اجر باقی رہ جائے گا. تو ہم نے سب سے زیادہ فوکس اجر پہ کرنا ہے. اگر تھوڑا بہت کہیں پہ ایک دن میں کوئی مس ہو جاتی ہے چیز کہ اوہو نہیں کر پائی تو پھر پورے دن پورا ایسا نہ کیا کرے، پورا دن اس کی وجہ سے خراب نہیں کرنا ہے کہ میں نہیں تلاوت کر پائی نا پہلے 2 دن اب پورا رمضان نہیں کرتی. نہیں، اگر آپ قیام اللیل نہیں کر سکے، آپ تہجد نہیں پڑھ سکے، آپ کسی وجہ سے روزے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے، کہیں ڈرامے کی کوئی ایپیسوڈ دیکھ لی، کوئی میوزک سن لیا تھوڑا بہت، کوئی غلطی سے کوئی ایسی کام ہو بیٹھا جس کی وجہ سے آپ بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ مجھ سے ہو گیا، چھوڑیں سب چیزوں کو کمپلیٹلی آف کریں اور اس کے بعد واپس دوبارہ سے اپنی انرجی کو واپس لائیں. کیونکہ نئے ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہونا، نئی عادات ڈیولپ کرنا، اس میں وقت لگتا ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ پورا مہینہ پیٹتے رہے کہ روزے کی تیاریاں کر لیں، رمضان کی تیاریاں کر لیں، لیکن نہیں کی. اب باقی پرابلم تو تھوڑی بہت ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے واپس اپنے آپ کو وہاں سے ٹوٹلی بیک اپ کرنا ہے. ایک دم سے ہم نے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے، چینج کرنا ہے. اسی سچویشن کے اندر بیٹھے نہیں رہ جائیے گا کہ بس ایک دن ضائع ہو گیا نا، نہیں پڑھ پائی، لوگ تو اتنا پڑھ چکے ہیں لہٰذا میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو ایسا کام ہم نے نہیں کرنا. جو وقت ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیلائز کرنا ہے. تو ڈیئر ماجرین، کیا آپ ایک اور دن کے لیے، خوبصورت سے دن کے لیے تیار ہیں آج کی کلاس کے لیے؟ And today is day number 7 of our series, that's name is Ramadan series 2024. لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بیسکلی روزے کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے، صوم کہتے کس کو ہیں، اور اس کی شرعی تعریف بھی ہم نے دیکھی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے روزے ہم رمضان کا ہم نے جانا کہ رمضان کیا ہوتا ہے، پھر رمضان المبارک میں روزے رکھتے کیوں ہیں، روزہ ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، شریعت کے اندر کیا مطلب ہے، کون کون سے کاموں کو چھوڑنا ہے، کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، انسان کو صرف بھوک پیاس کے علاوہ اجر ملتا ہی نہیں ہے، کون سے ایسے کام ہیں. یہ الحمدللہ ہم نے جانے ہیں سارے کام. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے، یہ ہم روزے رکھ رہے ہیں رمضان کے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی روزے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ آج ہم بات کریں گے روزوں کی اقسام کے اوپر کہ کس کس قسم کے روزے ہم رکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے فرضی روزہ. تو فرضی روزے کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہمارے اوپر فرض ہیں. تو یہ ہیں ہمارے پاس فرضی روزے جو ابھی ہم رکھ رہے ہیں. اور یہ جو رمضان المبارک کے جو روزے نا جو فرض کیے ہوتے ہیں ہم نے اپنے اوپر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرض کیے ہیں، ان روزوں میں سے اگر کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس روزے کی بعد میں قضا دینی ہوتی ہے. تو جب ہم نے اس روزے کی قضا دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے روزے ہوتے ہیں جو قضا والے روزے بھی ہیں.
سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رمضان کے روزے کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو بعد میں ان کی گنتی پوری کر کے ہمیں رکھنے ہوتے ہیں. تو نمبر 1 فرضی روزے ہیں، نمبر 2 قضاء کے روزے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ نظر کے روزے ہوتے ہیں. اب نظر جو انسان کوئی مان لیتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو وہ نظر مان لیتا ہے اپنے اوپر. تو جو بندہ کسی وجہ سے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے یہ ہوتے ہیں نظر کے روزے، یہ بھی رکھے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور ٹائپ ہوتی ہے کفارات کے روزے، یعنی کہ کسی چیز کا ہم نے کفارہ ادا کرنا ہے. اب ہمارے پاس مال تو ہے نہیں لیکن کفارہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظہار کر بیٹھا ہے تو وہ روزہ رکھے گا. اور اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، تو یہ قسم اور وعدہ دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے قسم کھائی تھی کہ یہ ایسا کروں گا لیکن اس سے قسم بعد میں توڑ دی، اب قسم کو توڑنے کا کفارہ بھی روزے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حالت احرام میں اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس حالت میں بھی پھر اس کے کفارے کے طور پر روزے ادا کرنے پڑتے ہیں اگر مال نہیں ہے تو. اس کے بعد پھر اگر حالت احرام میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ کام اگر کر بیٹھے انسان تو پھر اس کے کفارے کے طور پر مال نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھا جاتا ہے. پھر اس سے قتل اگر کیا جائے تو قتل اگر ہو گیا تو اگر اسی صورت میں ہمارے پاس مال نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے روزے ہیں جو فرضی روزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قضاء کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نظر کے روزے ہیں، اور کچھ روزے ایسے ہیں جو مستحب ہیں یعنی کہ پسندیدہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نفلی روزے ہیں. جیسے اس میں رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس کے اگر مسلسل 6 روزے مسلسل نہیں بس شوال کے مہینے میں اگر 6 روزے رکھ دیے جائیں تو ان کا اجر سال بھر کے روزوں کے برابر ہوتا ہے. صحیح مسلم 1164. تو کچھ ایسے روزے ہیں نفلی روزے، مستحب روزے. اور یہ شوال کے روزوں کے علاوہ مزید جو مستحب اور نفلی روزے ہیں وہ کون سے ہیں؟ محرم کے مہینے کے روزے ہیں، یعنی کہ خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کے ساتھ کا ایک روزہ یہ رکھنا جو ہے. صرف اور صرف یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے یا پھر یہ اس کے ساتھ کا ایک اور روزہ رکھنا، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ماہ شعبان ہے اس میں اس کے روزے رکھنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے 2 روزے رکھے کرتے تھے. پھر اس کے بعد جمعرات اور سوموار ان کے روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ دونوں دن ایسے ہیں. جمعرات آج بھی لکیلی جمعرات کا دن ہے، جمعرات اور پیر کا روزہ، ان کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ان کے روزے بھی مستحب ہیں. اور اس کے بعد پھر ہر مہینے کے یعنی کہ جو چاند کا مہینہ ہے، سورج کا نہیں، ٹھیک ہے، چاند کا، ٹھیک ہے، قمری کیلنڈر کے اکارڈنگلی 13 14 15 یہ جو ہے روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے جن کو ہم بولتے ہیں نا ایام بیز کے روزے. تو ہر مہینے کے جو 3 روزے ہیں یہ بھی رکھنے. تو یہ کچھ ایسے ہیں جو فرضی روزے ہیں اور کچھ نفلی روزے ہیں. الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہمارے پاس بعد میں بھی اپارچونیٹیز ہوتی ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں. لیکن اب اگر ایسا ہے ہمارے ساتھ کہ ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں رمضان میں، تو یہ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں ہم؟ اب آپ کو ڈفرینس سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اگر میں نے روزے کسی وجہ سے یہاں پہ چھوٹ بھی رہے رمضان میں تو بعد میں ان کی مجھے قضا دینی ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ابھی ہم جو روزے رکھ رہے ہیں یہ کون سے روزے ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے نا؟ یس میں مجھے آتا ہے جواب، کیونکہ یہ فرضی روزے ہیں. تو ہم کون سے روزے رکھ رہے ہیں ابھی؟ فرضی روزے. جی تو ہم نے جانا کہ ہم ابھی کون سے روزے رکھ رہے ہیں؟ فرضی روزے، یعنی کہ یہ ہمارے پر فرض ہیں، ان میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں، رکھنے ہی ہیں. لیکن ایسا ہے کہ آخر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچے ہیں وہ پھر کیسے رکھیں گے؟ اور کون کون سی ایسی شرائط ہیں، کون کون سے ایسے کرائٹیریاز ہیں کہ جن میں ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہو تو روزہ رکھے گا، کافر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو رمضان کے روزے کس کے پر فرض ہیں؟ مسلمان کے اوپر. تو اگر ان روزوں کی قبولیت چاہیے تو سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، انسان کافر نہ ہو. دوسرا اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ بالغ ہو. بچہ اگر بالغ نہیں ہے یا پھر نابالغ ہے تو پھر روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگر رکھتا ہے تو اجر ضرور ہے. تو بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے، مسلمان ہونا
دوسرا نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہو، یعنی کہ عقل مند ہو، سوچ سمجھ رکھنے والا بندہ ہو، انسان مجنوں یا پاگل نہ ہو، عاقل ہو تو اس کے اوپر روزہ رکھیں گے، روزہ رکھا جائے گا۔ اب آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جن کی عقل کام نہیں کرتی، تو آیا کہ ان کے اوپر بھی روزے فرض ہیں؟ آپ ان کو مار مار کے رکھائیں گے؟ نہیں، ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ شرط ہے روزے کی کہ انسان عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 یہ شرط ہے کہ روزے کی طاقت رکھتا ہو۔ بیماری اگر ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، اس کے الٹرنیٹ کے طور پر آپ اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کی طاقت ہونا ضروری ہے۔ پھر نمبر 5 مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر سفر میں ہے تو بہت مشقت بھرا سفر ہے تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کے آپ قضا دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 6 حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ مرض استحاضہ کے اندر عورت روزہ رکھے گی۔ اب حیض کیا ہوتا ہے، نفاس کیا ہوتا ہے، استحاضہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم ڈیٹیل کے اندر اپنی کلاسز کے اندر ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھا کہ جو فرضی روزے ہم رکھ رہے ہیں نا، ان کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، الحمدللہ ہماری صحت بھی اچھی ہے، تندرست ہیں ہم، اور مقیم بھی ہیں، کہیں پہ اتنا مشقت والا سفر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے نا یہاں سے لے کے یہاں تک جانا ہے گاڑی پہ، تو آپ کہیں میں روزہ چھوڑ دوں، مشقت والا سفر ہو تو پھر آپ چھوڑیں۔ پھر اس کے بعد حیض، حالت حیض میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور نفاس سے بھی نہیں رکھا جائے گا۔ حیض جو منتھلی ڈیوریشن میں عورت کے شرمگاہ سے خون آتا ہے عادت کے مطابق، اور نفاس جو ڈیلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو ڈیوریشن ہوتا ہے جب عورت کو بلیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن استحاضہ ایک بیماری ہے جس میں ایک رگ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر عورت روزہ رکھے گی، اس کے اندر روزے کی چھوٹ نہیں ہے۔ اب اتنی ساری ہم نے روزے کی ٹرمز بھی جان لیں کہ روزہ کیا ہے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، کہ کیا کیا کون کون سی ایسی حالت ہوگی تو تب ہم روزہ رکھیں گے، کب ہم نے روزہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ فرضی روزے ہیں۔ تو پھر ہم نے کل ایک چیز دیکھی تھی نا کہ گناہوں کے کاموں کو بھی چھوڑنا ہے، کھانے پینے کے ساتھ گناہ کے کاموں کو چھوڑیں گے تبھی جا کے ہمارا روزہ کمپلیٹ ہوگا۔ جو مفطرات ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچیں گے تبھی ہمارا روزہ جا کے کمپلیٹ ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے، یا میں خود سے بھی پوچھوں، خود کو ہم خود جواب دیں، آیا کہ ہم واقعی میں روزہ رکھ رہے ہیں؟ آیا کہ ابھی ہم روزے کے فضائل کو بھی ڈسکس کریں گے، ابھی تو ہم روزوں کے بارے میں جان رہے ہیں، آیا کہ جو روزے کے فضائل ہیں ان کے ہم حقدار ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں، اور مجھے بھی یہ سوچنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ گناہ کے کام ایسے ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے، وقت کو ضائع کرنا، پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں، کیونکہ اگر یہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں جنہیں سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ 1690۔ اب دیکھیں کہ ہم کہیں ایسے روزے داروں کے اندر تو نہیں آ رہے کہ صرف ہمیں بس بھوک اور پیاس ہے، باقی اجر ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ چل رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ روزہ نہیں چل رہا۔ تو ہمیں روزے کی جو روزے کے اندر جن کاموں سے، اسپیشلی حرام کام جتنے بھی ہیں شریعت کے اندر، جو کام جو بالکل الاؤ نہیں ہیں وہ نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، زبان کا، ہر چیز کا استعمال ٹھیک طریقے سے کریں۔ جو بندہ غیبت کر لیتا ہے، چغلی کر لیتا ہے، لغو باتیں کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جھوٹ بولتا رہتا ہے، بیہودہ گوئی کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ روزہ تو پہلے ہی افطار کر چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح سویرے اٹھ کے روزہ رکھ کے اسی ٹائم پہ افطار کر لیتے ہیں، کسی کی غیبت چغلی کر کے، بدگوئی کر کے۔ تو ہم نے روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، آنکھوں کو ایسی چیزوں سے بچانا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف، جو دل کو اللہ کی طرف سے پھیرنے کا موجب ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں ایسی چیزیں۔ پھر اس کے بعد زبان کو بیہودہ گوئی سے بچانا ہوتا ہے، اور بے مقصد اور فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ان کاموں سے بچ رہے ہیں، ہم کیا بچ رہے ہیں؟ اور کانوں کو بری بات سننے سے بچانا ہوتا ہے، جو بات کہنی مناسب نہیں ہے وہ سننی بھی مناسب نہیں ہے۔ کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے، آپ کہیں میں تو نہیں کر رہی نا، وہ بول رہی ہے، آپ اس کے پاس نہ بیٹھیں، ورنہ روزہ آپ صبح صبح افطار کر لیں گے۔
اور اسی طرح سے ہاتھ پاؤں اور جو باقی جسم کے اعضاء ہیں ان کو ناشائستہ اور حرام حرکات سے بچانا ہے. اپنے دل کو بھی ایون دیٹ جو شہوانی خیالات ہیں ان سے بچانا ہے. اور ایسے برے کام کرتا رہتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے بعد دوسروں کے اندر عیب نکالتا رہتا ہے، بد زبانی، بدگوئی، گالم گلوچ کرتا رہتا ہے، تو پھر ہمیں اگر ایسے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا جو روزہ ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یا پھر ہماری وہی سچویشن ہے کہ بس بھوک اور پیاس سے مل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں مل رہا. ایک تو انسان جو بھوک اور پیاس بھی برداشت کرے، آگے سے اس کو اجر بھی کچھ نہ ملے. تو ایسے برے کام کرنا نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک بیمار ہے تو وہ میوے سے پرہیز کر رہا ہے، کھانا پینا نہیں کرا لیکن زہر استعمال کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے کہ آپ غیبتیں شیبتیں کر رہے ہیں، کھانا پینا جو اچھی بات ہے وہ اس ٹائم پہ چھوڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہے روزے کی حالت میں، کھانا پینا نہیں کرے، لیکن غیبتیں جو حرام ہیں ان کو تو استعمال کر رہے ہیں. تو اور ان چیزوں کو ان سے ہم نے بچنا ہے. پھر اس کے بعد جو حرام چیزیں ہیں نا ان سے بالکل کھانا ہی نہیں ہے. اور ایسی جابس جن لوگوں کی حرام ہیں دیکھ کے بحال کے انسان کھائے، اور حرام بالکل بھی اپنا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ لے کے جائے. اور جو حلال ہے اس کو بھی زیادہ نہیں کھائیں کہ بالکل پورا جو نا اوپر فل ہو جائیں حلق تک. کم کھائیں، ہلکا کھائیں، کیونکہ مومن جو ایک آنت میں کھاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے افطار کرنے کے بعد اوہ شکر اللہ روزہ کمپلیٹ ہو گیا، روزہ ختم، اب جو ہے تو میرا روزہ قبول ہو گیا. ایسے نہیں، بلکہ ہمیں اس کیفیت میں بھی رہنا چاہیے کہ آیا کہ جو میرا روزہ گزرا ہے یہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے روزے کی قبولیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اور ہمیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے نا جو آج جو عبادات کی ہیں بس ہم نے حق ادا کر دیا ہے. نہیں، ہم عبادت کا حق اپنے عمل سے نہیں کرتے. تو جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یس ہم نے آج حق ادا کر لیا ہے تو وہاں سے پھر ہمارے اعمال ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اعمال کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی بھی ساتھ ساتھ میں فکر ہونی چاہیے. اب دیکھیں آیا کہ ہم ان سارے کاموں سے بچ رہے ہیں، روزے گزار دیں نا کچھ، تو اب ہم نے کسی کی غیبت کی ہے کیا؟ لغو باتیں کی ہیں، چغل خوری، کوئی قسم کھا لیو کہ بےہودہ گوئی کوئی کر لیو، یا کوئی غیبت کر رہا تھا ہم نے سن لیو، یا اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا ہو، کانوں کا، پاؤں کا. ہاتھوں کا غلط استعمال بتائیں کیسے ہے؟ پورا دن اسکرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، میوزک پلے ہو رہا ہے، میوزک سنا جا رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو موبائل فون سے بچیں، حد درجہ بچیں کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ اسی سے شروع ہو رہا ہے اور ہمارا جو روزہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے جانا کہ روزے کے اندر ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے روزوں کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. روزوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ روزہ جو ہے اس کے لیے شرائط کون کون سی ہیں، یعنی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد روزے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کتنی ٹائپ سے، یہ بھی ہم نے جانا ہے. تو اب روزے کے اندر ہم نے جو ایک خاص جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا وہ ہے نیت. ہم کھانا پینا کر لیتے ہیں، صبح اذان ہو جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد کے اٹھے ہوتے ہیں، نیت کی فکر ہم نہیں کر رہے ہوتے. آیا کہ ہم نیت بھی کر رہے ہیں روزے کے لیے یا نہیں. یاد رکھیں کہ جو فرضی روزہ ہے اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا پختہ عزم نہیں کیا اس کا روزہ ہی نہیں. یہ فرضی روزوں کی بات ہو رہی ہے. سنن نسائی 2338. کبھی ایسا کرو نا آج روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، رکھیں یا نہ رکھیں. جب تک آپ نے نیت کر نہیں لی کہ آج میں نے روزہ رکھ لیا ہے، آج میرا روزہ شروع ہو چکا ہے، اپنے دل میں، زبان سے کچھ نہیں ادا کرنا، دل میں، تب تک ہمارا روزہ نہیں ہے. تو پختہ ارادہ ہو کہ یس میرا روزہ ہے اور میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ویسے بھی آپ اگر باقی اعمال کو دیکھیے ان کا دارمدار بھی نیت کے اوپر ہوتا ہے. اور روزہ جو ہے اس کی صحت جو ہے یعنی کہ روزے کے اوپر کتنا ہمیں اجر ملے گا وہ ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. خواہ نفلی روزہ ہو، فرضی روزہ ہو، رمضان کا ہو، قضاء کا ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا روزہ ہو تو اس کے لیے نیت ضروری ہے. لیکن جو ہے ہر قسم کا جو روزہ نا اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے طلوع فجر سے پہلے. لیکن جو نفلی روزہ ہے اس کے لیے اگر طلوع فجر بے شک سورج طلوع ہو گیا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ نیت کر لیں تو روزہ صحیح ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے سب سے پہلے. تو آپ نے ہر روزے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے جو ہے اس سے پہلے روزے میں نیت کر لی تھی اب ٹھیک ہے، نہیں، ہر روزے کے لیے آپ نے الگ سے نیت کرنی ہے.
اور جو نفلی روزے ان کے لیے روزے کی نیت جو ہے وہ کرنا طلوع فجر سے پہلے ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور پوچھتے کیا صبح کا کھانا ہے، تب میں عرض کرتی نہیں، تو آپ فرماتے میں روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح سے اگر آپ نفلی روزہ کوئی رکھ رہے تو پھر تو آپ بے شک دن کو صبح اٹھ کے اس کے بعد نیت کریں کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیں، لیکن فرضی روزے کے لیے آپ طلوع آفتاب نہیں، فجر سے پہلے آپ نے روزے کی نیت کر لینی ہے۔ تو صرف ایک مرتبہ نیت کرنا کافی نہیں ہوگا، ہر روزے کی الگ سے نیت ہوگی، اور زبان سے نیت کے الفاظ کوئی ثابت نہیں ہے حدیث مبارکہ سے، اور صرف یہ دل کا عمل ہے نیت کرنا۔ تو زبان سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں یہ بدعت ہیں، اس کا کوئی کسی بھی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ جو دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کا عمل ہے، سو دل میں ہم نے نیت رکھنی ہے کہ آج ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ہم نے روزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اب ہم روزوں کا اہتمام ہم سارے سوچتے نا کہ یس ہم کر تو رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم کھانا پینا نہیں کریں، لیکن خاص طور پہ اہتمام یوں کرنا ہے کہ جو روزے کے اندر جو خاص طور پر ایسے کام جو صرف ہمیں بس بھوک پیاس کے علاوہ کچھ دیتے نہیں نا، ان سب سے بچنا ہے، سارے حرام کاموں سے بچنا ہے۔ پلیز خدا را اسٹیٹسز کو دیکھنا بند کر لیجئے تھوڑے دنوں کے لیے، یہ آپ کے روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ آج بھی اس مہینے میں بھی اللہ اکبر، میں چیک کرتی رہتی ہوں سم ٹائمز کہ بچیاں کس طرح سے وہ رمضان کے اندر نا کیا کچھ اپڈیٹ کر رہی ہیں، کس قسم کے اسٹیٹسز۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی کچھ بچیوں کے اسٹیٹسز ایسے لگے ہوتے ہیں جن کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، آگے رمضان کا کچھ لکھا رہا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے۔ وہاں پہ آپ کی وجہ سے یا ایک بچی کی وجہ سے کتنے لوگ اپنا روزہ خراب کر بیٹھتے ہیں اور ایک حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ موسیقی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ہم اپنے روزے کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کے روزے کا بھی خیال رکھیں، نہ خود ایسی کوئی چیز اپلوڈ کریں اور نہ کسی کی اپڈیٹ کی ہوئی چیز کو ہم دیکھیں، اور وقت کو ضائع نہیں کریں۔ سوشل میڈیا کو جتنا اسکرول کریں گے اتنا زیادہ ایسا کنٹینٹ آتا جائے گا جو آپ کے روزے کو خراب کر دے گا۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کان میں پڑ جائے گی، آنکھ کچھ ایسا دیکھ لے گی جس کی وجہ سے آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہے، جیسے ہم نے منہ کا روزہ رکھا ہوا ہے نا، بھوک پیٹ کا بھوک پیٹ میں لگتی ہے نا، پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے، ویسے ہی زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ پاؤں وہاں پہ نہ چل کے جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا جانے سے، آنکھیں وہ نہ دیکھیں، زبان وہ نہ بولے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو ہم نے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو اپنے دل کی کھڑکیوں پہ، دل کی دیواروں پہ لکھ لیجئے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہونے سے بچنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی کلاس میں ہم صرف اتنا ہی پورشن کور کریں گے کہ ہم نے سب سے تھوڑا سا ایک ریویو لیتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھیں کہ ہم مہاجر ہیں، ہمارا جو اولڈ ورژن سے نیو ورژن کے اندر ہم آئے ہیں، بیسیکلی کہ ہم نے ہجرت کی ہے، ہم مہاجر ہیں۔ ہجرت سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبھی سنیں؟ یہ سن کے آٹومیٹکلی نا ایک اسمائل آتی ہے نا، کہ جتنی غفلت بندے نے کی ہوتی ہے، گناہ کیے ہوتے ہیں، جب وہ پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے، تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے یہ رمضان درست کر لیا، اس رمضان کو ہم نے بہترین بنا لیا، اور جو اس سے پہلے کے رمضان ہم نے سارے کے سارے ضائع کر کے رکھ دیے، برباد کر کے رکھ دیے، اور جن کے اندر عمل ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور جن کو ہم نے گناہوں کے اندر، غفلت کے اندر گزارا تھا، سمجھ بھی نہیں تھی تب، تو ہم ایسے اس کو جہالت کے اندر گزارے تھے۔ اگر ہم نے اس رمضان سے پکی اور سچی توبہ کر لی، اور ہم اس رمضان کو بہترین گزار رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے رمضان کے اوپر جو اس سے پہلے جتنے بھی ضائع کیے ان کے اوپر ندامت کا اظہار کیا، تو یاد رکھیے کہ یہ ہم نے پکی اور سچی توبہ کی ہے، ہم نے ایک ہجرت کر لی ہے۔ اور جب توبہ کر لیتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو توبہ کے بعد ایسے مٹا دیتے ہیں جس سے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اپنے رمضان کو بہتر کر لیا ہم نے، اور نیت کر لی کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی رمضان کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ توبہ کی شاید ہوتی نا۔ دیکھیں روزہ جو ہے، آپ اگر رمضان کے اندر میوزک سن رہے تھے، آپ ہمیشہ یوز کرتی ہوں میں اگر رمضان میں میوزک سن رہی تھی، میں اگر رمضان میں ڈرامے دیکھتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں روزے توڑ رہی تھی، میں غیبت کرتی تھی تو روزہ افطار میں نے کر لیا تھا، میں بدگوئی اور گلم گلوچ سے نہیں بچتی تھی، تو پھر تو میں صرف بھوکی پیاس رہتی تھی، روزہ تو میں نے رکھا ہی نہیں۔
روزہ تو ہوا ہی نہیں میرا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکی ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ میں نے سارے کے سارے ایک چیز ہے جو فرض ہے، نفل نہیں تھی، فرض تھی، اس کے اندر میں نے کوتاہی کی، میں نے سستی کی، میں نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھانے پینے سے تو رک گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں تھیں ان سے میں نہیں رکی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک فرض کو ضائع کر دیا. جیسے نماز میں کمی کرتے ہیں نا، پوچھ ہوگی کہ نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کیوں کیا تھا، ایسے ہی روزوں کے اندر بھی اگر حرام کام ہم نے کیے، روزوں کے اندر بھی ہمارے ہاتھ وہ کرتے رہے کہ ٹائپنگ ایسے چل رہی ہے، آنکھیں کچھ دیکھ رہی تھیں اور کان کچھ سن رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک فرض کے اندر کوتاہی کی ہے. تو سوال ہوگا نا کہ روزہ تھا تو آپ نے اس کے اندر کیا کیا؟ ایسی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو رمضان ہم نے اس سے پہلے گزارے، ان کے اندر جو کوتاہیاں کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ہم سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. لیکن جب ہم نے اس رمضان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے آپ کو چینج کیا، سچی اور پکی توبہ کر لی کہ یا الہی، توبہ کی شاید بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی جو روزے ہم نے خراب کیے، اپنے جو رمضان ہم نے غفلت پہ گزارے، اس کے اوپر ہم شرمندہ ہیں. تو گناہ کیا، ایک گناہ کیا نا، فرض کے اندر کوتاہی کی، گناہ کیا، تو گناہ کے اوپر سب سے پہلے شرمندگی کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم. دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم ابھی بلکہ دل میں سوچیں کہ یا الہی ہم شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے رمضان ضائع کر دیے. نمبر 2، ہم توبہ کرتے ہیں. میرے ساتھ دہرائیے، یا اللہ میں آج سچی اور پکی توبہ کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ اب کبھی رمضان کے روزوں کو ضائع نہیں کروں گی، حرام کام کا ارتکاب نہیں کروں گی. میں انشاءاللہ رمضان کو بھرپور انداز میں گزارنے کی کوشش کروں گی. یہ سچی اور پکی توبہ ہو گئی. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد تیسرا کہ آئندہ جو اس گناہ سے سچی اور پکی توبہ کرنا کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گی، یعنی کہ آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا. تو کہیے انشاءاللہ دل سے، انشاءاللہ میں آئندہ رمضانوں کو اچھے انداز میں گزاروں گی اور روزوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ ہماری سچی اور پکی توبہ ہو گئی. اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں جیسے کہ وہ گناہ تھا ہی نہیں. تو الحمدللہ ہمارے جو اس سے پہلے کے رمضان کے جو گناہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ وہ ہمارے معاف ہو چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اللہ توبۃ النصوحہ جو ہوتی ہے نا کہ اس گناہ کے بعد توبہ کی، سچی پکی توبہ کی، اس کے بعد دوبارہ سے گناہ نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ جو برائیاں کی تھیں نا ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. جو پچھلے رمضان ضائع کر لیے تھے نا ڈراموں وغیرہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے اور پورا انشاءاللہ اجر دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا الہی آپ ہمیں ہدایت دیجیے، آپ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجیے. یا الہی ان روزوں کو، ان آنکھوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجیے. یا الہی ان کو ہمارے دل کا سکون بنا لیجیے. یا الہی ان میں ہمیں سکون محسوس ہو، مسرت کا احساس ہو جب ہمیں بھوک لگے، جب ہم پیاس میں ہوں. الہی زبان پہ شکر ہو. یا الہی ان روزوں میں سکون عطا فرما لیجیے. یا الہی اپنے ذکر میں، اپنی عبادات میں برکتیں عطا فرمائیے. یا الہی ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائیے. یا الہی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے ذکر میں اپنی زبان کو لگا سکیں. یا الہی دل سے اپنی عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. یا الہی نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائیے. یا الہی روزوں کی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہی جو رمضان ہم ضائع کر چکے، یا الہی ان سب کو گناہوں کو مٹا کے نیکیوں میں بدل دیجیے. یا الہی پورا اجر دیجیے. یا الہی ہر ایک روزے کو قبول فرما لیجیے. ہر ایک روزے کو یا الہی بھرپور انداز میں گزارنے کی، جینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہی یہ جو لمحات ہم کاٹ رہے ہیں، یہ جو گزار رہے ہیں، یا الہی ان کو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث حسرت نہ بنائیے گا. یا الہی ہم جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگتے یا الہی بن مانگے آپ نے اتنا عطا کیا ہے. یا الہی ساری خیر اور بھلائیاں بنا مانگے بھی عطا کیجیے. یا الہی دونوں جہانوں میں ہم سے راضی ہو جائیے. یا الہی آپ کی رضا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یا الہی آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا الہی
ہم کمزوروں کو، ہم محتاجوں کو، ہم لاچاروں کو اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ یا الہی اپنا رحم فرمائیے ہمارے اوپر، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائیے، ہماری زبان کو الہی اپنے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی کانوں کو قرآن کے ذریعے سکون بخشیے۔ یا الہی دل کو قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اپنی یاد کے ذریعے سکون دے دیجیے۔ یا الہی یہ جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر لیجئے۔ یا الہی گناہوں سے ہم سب کو دور فرما لیجئے۔ یا الہی قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اگر قبول نہیں کیا تو یہ سارا کچھ برباد ہے، ساری محنتیں برباد ہیں۔ یا الہی قبول کر لیجئے۔ اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ یا الہی بس ہم سے قبول فرما لیجئے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کچھ۔ الہی جو ہے اسی کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قبول فرما لیجئے۔ یا الہی نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم